ناظرین، ٹرمپ نے جو ایڈونچر ریجن کے اندر کیا ہے، 48 گھنٹوں کے بعد صورتحال یہ ہے کہ ایران کی ٹاپ لیڈرشپ تو جا چکی ہے، لیکن اس کے باوجود ایران جو ہے وہ سٹینڈ کر رہا ہے، کوارڈینیٹڈ سوفسٹیکیٹڈ طریقے سے اس وقت جوابی حملے جو وہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ اس وقت پریکٹیکلی اس وقت ہم ایک ریجنل وار کے اندر جا چکے ہیں، اور اگر ہم اس کی امپلیکیشنز کی بات کریں تو پھر یہ ایک ورلڈ وار بن چکی ہے۔ یہ جنگ اپنے آپ میں ایک عالمی جنگ بن چکی ہے، جس کے اثرات جو ہے وہ عالمی سطح کے اوپر آنا شروع ہو گئے ہیں، اور اگلے 24-48 گھنٹوں کے اندر آپ دیکھیں گے۔ ناظرین، پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ کسی OIC ملک کے اوپر اٹیک ہوا ہے اور وہ آگے سے جوابی اٹیکس کر رہا ہے، اور اس نے ان کی نیندیں حرام کر کے رکھ دی ہیں۔ آپ بغداد کو لے لیں، آپ دمشق کو لے لیں، آپ لیبیا کو لے لیں، آپ کابل کو لے لیں، یہ حملے کرتے تھے، یہ تباہی بربادی مچا دیتے تھے، لیکن ان پر جواب میں ایک گولی بھی فائر جب وہ نہیں ہوتی تھی۔ یہ پہلی بار اس تاریخ کے اندر جب وہ اس صدی کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ جوابی اٹیکس جب ان کے اوپر ہوئے ہیں، اور نہ صرف ریجن کے اندر ہوئے ہیں بلکہ اب ریجن سے باہر بھی وہ پھیل رہے ہیں، اور ریجن میں ان کی تمام بیسز جب وہ ہٹ ہو چکی ہیں۔ تو یہ تو آپ دیکھیں کہ تاریخ میں پہلی بار ہو رہا ہے کہ ان کی نیندیں تو حرام ہو چکی ہیں اور ان کی دوڑیں تو لگ چکی ہیں، اور اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ جب وہ یہ کریں کیا، ٹھیک ہے نا۔ ان کی کیلکولیشنز کچھ اور تھیں، لیکن اب اتنی شدید بمباری کے باوجود معاملات بالکل الٹ ہے، اور ایران کے جوابی حملے جب وہ اس وقت جاری ہیں، اور پریکٹیکلی ایک ریجنل وار جب اس وقت چھڑ چکی ہے۔ اب ذرا اگلی بات سنیے، حزب اللہ نے جوائن کر لیا ہے، حزب اللہ نے اسرائیل کے اوپر حملے شروع کر دیے ہیں۔ حزب اللہ بار بار یہ کہتی رہی کہ ہم اس جنگ میں آئیں گے، ایران پر حملہ ہوا تو یہ ہماری بھی جنگ ہے، اور آپ دیکھیے 1 سال سے زیادہ کا ٹائم ہو گیا ہے، سیز فائر ہوا وہاں پر، اسرائیل نے ایک دن بھی سیز فائر کی جو پاسداری ہے وہ نہیں کی، اور آج حزب اللہ باقاعدہ طور پر اس جنگ میں شامل ہو چکی ہے۔ اور اسرائیل جب وہ شدید ترین بمباری بیروت کے اوپر کر رہا ہے، صدرن لبنان کے اوپر کر رہا ہے، تو دیکھیے کہ اس ریجن کے لوگ جو وہ بہت بڑی قربانیاں دے رہے ہیں۔ یہ جو ساری جنگ اس وقت جاری ہے، یہ اسرائیلی ایکسپینشن کی جنگ ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اس وقت ریجنل آرڈر فارغ ہو چکا ہے، ریجنل آرڈر گر چکا ہے، اور اس کے ساتھ گلوبل آرڈر جو ہے اس کے لیے سویر کانسیکوینسز آ سکتے ہیں، اور جیسے ایران نے کہا ہے کہ ہم گلوبل آرڈر بھی فارغ کر دیں گے، تو دیر از پاسبلٹی کہ اگر ایران سسٹین کرتا ہے تو یہ گلوبل آرڈر بھی فارغ ہونے جا رہا ہے۔ لیکن ریجنل آرڈر فارغ ہو چکا ہے۔ ریجنل آرڈر کیا تھا؟ امریکہ ہے، گلف ہے، اسرائیل ہے، یہ پارٹنر ہیں، اتحادی ہیں جناب علی، اور ایران کے خلاف ایک سارا معاملہ چل رہا ہے، اور جس طریقے سے اکانومی چل رہی ہے، جس طریقے سے سیکیورٹی پالیسی چل رہی ہے، ایوری تھنگ ہیز فالن۔ اچھا، اب ذرا دیکھیے کہ فرانس اپنا ایئر کرافٹ کیریئر اس نے موو کر دیا ہے، برطانیہ اور جرمنی نے کہا ہے کہ ہم اپنے انٹرسٹ کا دفاع کرنے کے لیے ریجن میں آ رہے ہیں، سو کالڈ انٹرسٹ کا دفاع کرنے کے لیے وہ آ رہے ہیں، جنگ میں وہ شامل، برطانیہ آلریڈی شامل ہے، باقی یہ فرانس بھی آ گیا، جرمنی بھی آ گیا، ہو سکتا ہے اور بھی آ جائیں۔ عالمی جنگ کا منظرنامہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اور اگلی بات سنیے، GCC کا اجلاس ہوا ہے، یعنی گلف جو کنٹریز ہیں ان کا اجلاس ہوا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم ایران پر حملہ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایران پر جب ہم کسی بھی وقت اٹیک کر سکتے ہیں، the attack on Iran is on the table۔ میں آپ کو بتا دوں یہ ان کی تاریخی غلطی ہوگی، اور یہ OIC ورلڈ کی تاریخی غلطی ہوگی، اور یہ نتنیاہو کی سازش کے ہاتھوں میں کھیلنا ہوگا اگر انہوں نے ایران کے اوپر اٹیک کیا۔ میں آپ کو بتاؤں امریکہ ان کے ساتھ اتنی گہری سازش کر رہا ہے کہ یہ اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ ایران کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتے، اور میں اس ایشو پر بڑا تفصیلی بات کروں گا کیونکہ یہی سب سے زیادہ سینسٹیو ایشو ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ پچھلے 8 مہینوں سے یہ بات کر رہے ہیں کہ سب سے سینسٹیو ایشو وہ ہوگا جب یہ آپسی جو جنگ چھڑنے کی طرف جب معاملہ جائے گا۔ جیسے امریکہ نے یورپینز کو ایکسپلائٹ کیا ہے، رشیا کے ساتھ ان کو بھڑوا دیا، ان کی اکانومیز ڈسٹرائے ہو گئی، مائگریشن ان کی طرف ہوئی، ستیہ ناس اس وقت یورپ کا ہو چکا ہے، اور امریکہ اس جنگ میں سے نکل گیا۔ امریکہ نے کہا یہ ہماری جنگ ہی نہیں ہے، گلف کو وہ بھڑوا رہا ہے ایران کے ساتھ۔ گلف نہیں لڑ سکتے ہیں ایران سے، ٹھیک ہے نا، اور میں تفصیلی آپ کو بتاؤں گا کہ گلف کیسے نہیں لڑ سکتے۔ شیشے کے محل بنا کر دوسروں کو پتھر نہیں مارے جاتے ہیں، اور یہ شیشے کے محل میں بیٹھے ہیں اور ادھر ایران پتھر سمجھ لیں، یہ ایران کے ساتھ کسی صورت یہ نہیں لڑ سکتے۔ تو یہ امریکی سازش کا حصہ بنیں گے اگر یہ ایران کے اوپر اٹیک کریں گے۔ اور وہاں پر آپ دیکھیے پیسیفک میں امریکی پالیسی کیا ہے، تائیوان کو، جاپان کو ساؤتھ کوریا سے چائنا سے بھڑواؤ، فلپائن کو چائنا سے بھڑواؤ، خود نہیں لڑنے جا رہا چائنا سے، ان کو بھڑواؤ چائنا سے۔ تو یہ ہے ایک ڈکلائننگ ایمپائر جو اس وقت پوری دنیا کو ڈسٹیبلائز کر رہا ہے۔ اپنی اس ایمپائر کو بچانے کے لیے، ڈالر کی بادشاہت کو بچانے کے لیے، اور اپنی دنیا میں ہیجمنی کو بچانے کے لیے ساری دنیا کو یہ ڈسٹیبلائز کر چکا ہے۔ مجھے بتائیے جب امریکہ اپنی نیشنل سیکورٹی پالیسی کا تو اس کو بڑا پتا ہے
لیکن ان ملکوں نے ٹریلینز آف ڈالرز کے ویپن جب وہ امریکہ سے خریدے ہیں اور آؤٹ سورس کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اپنی ساری سیکورٹی امریکہ کو, اور اڈے دے کر بیٹھے ہوئے ہیں. ان کی نیشنل سیکورٹی کا امریکہ کو پتا نہیں ہے. ان ملکوں کو جنگ سے بچانا تھا, ان کو جنگ میں دھکیلنا نہیں تھا. امریکہ کو یہ بڑا پتا ہے کہ امریکہ کے اندر جنگ نہ پھیلے, امریکی مین لینڈ تک جنگ نہ آئے, امریکی بارڈرز تک بھی جنگ نہ آئے. یہ امریکہ کو بڑے اچھے طریقے سے پتا ہے. لیکن یہ پتا نہیں ہے کہ جن کی سیکورٹی کی ذمہ داری لی ہوئی ہے ان کے ملکوں میں جنگ نہ آئے. تو گلف کنٹریز کی سیکورٹی کی ذمہ داری کس کی تھی؟ ان کو جنگ میں کس نے دھکیلا ہے؟ ایران پر حملہ کس نے کیا ہے؟ اور اب بیسز جو ان ملکوں کے اندر بنا رکھی ہیں ان کو استعمال تو کیا جا رہا ہے. اگر یہ بیسز نہ ہو ایران پر حملہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. انہی بیسز کے ذریعے بلڈ اپ ہوا ہے, انہی بیسز کے ذریعے پوزیشننگ ہوئی ہے, انہی بیسز کے ذریعے انٹیلیجنس اکٹھی ہوئی ہے, انہی بیسز کو پر ریڈارز لگے ہوئے ہیں, سارے سسٹمز لگے ہوئے ہیں. یہ جو ایئر ڈیفنس خبریں آ رہی ہیں جی فلاں ملک نے ایرانی ڈرون گرا دیے, فلاں ملک نے ایرانی ڈرون میزائل گرا دیے, یہ کس کا ایئر ڈیفنس ہے؟ انہوں نے بنایا. یہ تو ایک سوئی نہیں بنا سکتے, انہوں نے ایئر ڈیفنس جو وہ کیا بنانا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس وقت ذرا چیک کر لیں ان تمام ممالک کے اندر یہ جو ایران پر حملہ کرنے کا بات کر رہے ہیں ان کے اندر کیجویلٹیز کتنی ہوئی ہیں. ایک بھی کیجویلٹیز نہیں ہونی چاہیے. گنے ذرا کیجویلٹیز کتنی ہوئی. کسی میں 2, کسی میں 4, کسی میں 1. 1000 سے زیادہ ڈرونز ایران نے فائر کیے ہیں, سینکڑوں میزائلز ان امریکی بیسز کے اوپر فائر کیے ہیں. کیجویلٹیز کتنی ہیں؟ 1, 2, 4. مجھے بتائیے اس سے زیادہ پرسین آج کی ماڈرن ہسٹری میں کس کی ہے؟ جو اسرائیل جیسی سوفسٹیکیٹڈ پاور جس کے پاس موسٹ پرسین فائٹر جیٹس ہیں, ساری اکوپمنٹ ہے. امریکی انٹیلیجنس کے مطابق قطر میں اٹیک ہو رہا ہے, سارا امریکہ سپورٹ کر رہا ہے, پرسین جہاز آ رہے ہیں, حملہ کر رہے ہیں. وہاں پر ان کے 3-4 لوگ تو وہاں پر مارے گئے تھے, شاید اس سے زیادہ مارے گئے ہوں. تو ایران نے 1000 سے زیادہ ڈرونز فائر کیے ہیں. آپ مجھے بتائیے ماڈرن اس ہسٹری کے اندر اس سے زیادہ پرسین مجھے ذرا نکال کے دکھائیں گے کس نے. وہ صرف اور صرف امریکی بیسز کو نشانہ بنا رہے ہیں اور اس سے لنک سائٹس کو, جیسے سی آئی اے کا آفس کو انہوں نے نشانہ بنایا, موساد کہیں بیٹھی ہوئی ہے, 2 اسرائیلی جو وہ وہاں پر نشانہ بنے ہیں. تو کہیں موساد بیٹھی ہے, کہیں سی آئی اے بیٹھی ہے. وہ جو انہوں نے بیسز خالی کی ہیں وہ کہاں گئے؟ ہوٹلز کے اندر گئے. پرسین کے ساتھ ایران اٹیک کر رہا. مجھے بتائیے اگر ایران نے سروائیو کرنا ہے, اس وقت ایران بقا کی جنگ لڑ رہا ہے, ایران کو لیبیا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے, ایران کو 5 حصوں میں تقسیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. 5 حصوں میں تقسیم کرنے کا مطلب کیا ہوگا؟ عراق کے برابر کیجویلٹیز, 1 ملین کیجویلٹیز ہے عراق میں. یہاں پر لاکھوں ایرانیز جب اپنی جانوں سے جا سکتے ہیں اور ایران ایز اے اسٹیٹ کولیپس ہو سکتا ہے. ایران اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے. کیسے لڑے گا مجھے آپ ذرا بتا دیں. امریکہ کو ڈیمیج کرے گا تو امریکہ مجبور ہوگا پیچھے ہٹنے پر. تو امریکہ ڈیمیج کیسے ہوگا؟ باتوں سے ہوگا. اور بھائی ان کی بیسز کو, ان کے انفراسٹرکچر کو نشانہ بنائیں گے تو امریکہ ڈیمیج ہوگا نا. اس کے لیے یہ کاروائیاں جاری رکھنا مشکل ہو جائے گا. تو کہاں فضا میں فضائی فائر کرتا رہے ایران, کہاں اٹیک کرے؟ بیسز کو ہٹ کریں گے تو ان کی ملٹری مشینری کو ٹربل آئے گی. ریڈار سے اڑا دیا نا قطر میں جو بلسٹک میزائل کو ٹریک کرتا ہے, اب پتہ نہیں چل رہا کہاں سے بلسٹک میزائل آ رہے ہیں, کدھر جا رہے ہیں. اگر ساری ان کی مشینری انٹیکٹ ہے تو پھر تو وہ 6 مہینے حملے جاری رکھیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہی بات ایران کی جانب سے ان کو بتائی جا رہی ہے کہ ذرا احتیاط برتیں اور ذرا ریالٹی کو سمجھیں, اور یہی بات رشیا کی جانب سے ان کو کی گئی ہے. اور ابھی امارات کی جانب سے ایران میں اپنی ایمبیسی جب وہ بند کر دی گئی ہے تو پوچھنا یہ ہے کہ اسرائیل میں بھی بند کر دی ہے. اسرائیل ایمبیسڈر بھی انہوں نے واپس بھیج دیا ہے اور انہوں نے وہاں سے اپنا ایمبیسڈر واپس بلا لیا ہے. تو جہاں جس نہج پر آج یہ ریجن کھڑا ہے نا اس میں ان کا اپنا پورا کردار ہے. یہ ذرا اپنے گریبان کے اندر بھی جھانکیں کہ آج اگر ریجن اس نہج کے اوپر پہنچا ہے تو کس کی وجہ سے پہنچا ہے. جب امریکی بلڈ اپ یہاں پر ہو رہا تھا, ایران بار بار وارن کر رہا تھا کہ ہم بیسز کو نشانہ بنائیں گے, تب ان کو اندازہ نہیں تھا کہ یہاں پر کیا صورتحال بنے گی. ان کو پتا نہیں تھا کہ ایران اپنے ڈیفنس کے لیے پھر ہر حد تک جائے گا. میں نے آپ کو بتایا کہ بیسز ڈیمیج ہوں گی تو امریکی ملٹری مشینری ان ٹربل آئے گی, اور یہ بیسز ڈیمیج ہوں گی تو ایئر کرافٹ کیریئر ہٹ ہوگا, کیونکہ وہ ایک ریئل ٹائم جو انفارمیشن ہوتی ہے, ریڈارز ہیں, ایئر ڈیفنس ہے, وہ سارا کنیکٹڈ ہے. پہلے یہ ڈسٹرائے ہوں گے تو ایئر کرافٹ کیریئر کی باری آئے گی. یہ انٹیکٹ ہیں تو آپ اکیلے ایئر کرافٹ کیریئر خلاف نہیں جا سکتے. یہ وار اس طرح سے ایک سائنٹیفک طریقے سے اظہار لڑی جاتی ہے. تو اسٹریٹ آف ہرموز کو بھی بند کرنے کے باقاعدہ مقاصد ہیں, یہ نہیں اندھا دھند انہوں نے کر دیا. وہ بھی اگلی ویڈیوز میں ہم تفصیلی آپ کے سامنے رکھیں گے. ایران امریکی جو جیٹس ہیں ان کے لیے آئل بند کر رہا ہے,
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद करने का वन ऑफ द टॉप मकसद यह भी है, जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसको ऑयल की जरूरत नहीं है, वो 25 साल भी चल सकता है, वो न्यूक्लियर पावर्ड है, लेकिन उसके ऊपर जो जहाज हैं जो आकर बमबारी कर रहे हैं वो न्यूक्लियर पावर्ड नहीं है, उनको तो फ्यूल चाहिए, तो फ्यूल कहां से आएगा? तो ईरान सप्लाई शिप्स को भी निशाना बना रहा है जो फ्यूल लेकर जा रहे हैं, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को भी बंद कर रहा है, इसके लिए उनको बड़ी ट्रबल होने वाली है। और मेडिटेरियन में जो फलस्तीनी गैस और ऑयल फील्ड्स हैं उनको अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है, वहां पर भी ईरान जो महाज खोलने जा रहा है। ये एक बड़ी साइंटिफिक वॉर है, और एक ईरान है सिर्फ, और उधर जर्मनी भी आ गया, बर्तानिया भी आ गया, इसराइल भी आ गया, अमेरिका भी आ गया, फ्रांस भी आ गया, ऑस्ट्रेलिया भी कह रहा है बड़ा अच्छा हुआ, कनाडा भी कह रहा है क्या जबरदस्त इकदाम इसराइल ने उठाया, और गल्फ भी कह रहे हैं हम ईरान पर जाकर अटैक करेंगे। यहां आप देखिए ये सूरत हाल कितनी नाजुक है। इजरायली त्यारे जब वो पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर उड़ रहे हैं, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मसला भी सॉल्व नहीं हुआ है, हो सकता है कल को कोई और उनको वहां से इशारा करे और फिर वो यहां पर जब पाकिस्तान पर अटैक कर दें। तो आप ये देख रहे हैं कि ये बहुत सेंसिटिव सूरत हाल है, और वो पूरी की पूरी OIC के खिलाफ ये साजिश है, OIC वर्ल्ड के खिलाफ। एक एक नेशन को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, ईरान पर डायरेक्ट हमला करके गल्फ को उनसे लड़वा कर, उधर अफगानिस्तान को पाकिस्तान से। इस साजिश को समझना चाहिए और उधर रुख करना चाहिए। अगर इनके त्यारे उड़ने के काबिल हैं तो तेहरान पर आकर ये कितनी बमबारी कर लेंगे, जिधर करनी है उधर जाके करें। मैं आपको बता रहा हूं, अमेरिका इनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदार है ना, वो तो बमबारी कर रहा है ईरान पर, तो इन्होंने भी हिस्सा डालना है और तारीख में अपना नाम अमर करवाना है, तो आकर शौक से कर लें। तेहरान तो बमबारी भुगत ही रहा, उस पर सुबह शाम बम गिर रहे हैं, और बहुत मैसिव कैजुअलिटीज वहां पर उसके जो खतरात है बढ़ते चले जा रहे हैं। इतनी शदीद बमबारी ईरान के ऊपर हो रही है, उनकी टॉप लीडरशिप को इतने बेरहम बेदर्दी के साथ मार दिया गया है। किसी मुल्क के पास अब मुझे बताइए क्या ऑप्शन है? तो ये गंभीर सूरत हाल है, और ये तमाम हेडलाइंस मैं आपके साथ शेयर करता हूं। ईरान ने 9th वेव लॉन्च कर दी है, 9th वेव लॉन्च की है इसराइल की तरफ, अमेरिकी बेसिस की तरफ, और मिसाइल ऐसे जाकर घुसे हैं। हर गुजरते दिन के साथ ईरान की जो पेनिट्रेट करने की पावर है वो बढ़ती चली जाएगी, लेकिन ईरान के मिसाइल और ड्रोन्स कम होते चले जाएंगे। और इसराइल जो है उसकी असैसिनेशन पावर, इसराइल और अमेरिका की असैसिनेशन पावर हर गुजरते दिन के साथ कम होती चली जाएगी, क्योंकि जो नई लीडरशिप आएगी उनका ना इनको नाम पता है और वो कहां पर है इनको पता नहीं। अगर ये सेकंड टीयर जो अभी आई है इसको असैसिनेट 50% करने में कामयाब भी हो गए तो थर्ड तो और ज्यादा सिक्योर होगी। तो हर गुजरते दिन के साथ क्या होगा, ईरान की पर्सियन पावर, ईरान की पेनिट्रेशन पावर बढ़ती चली जाएगी, ईरान के मिसाइल और ड्रोन्स का स्टॉक कम होता चला जाएगा, लेकिन पेनिट्रेशन पावर बढ़ती चली जाएगी। इसराइल और अमेरिका उनकी जो इधर है ना असैसिनेशन पावर, वो नीचे से नीचे जब आती चली जाएगी। इस वक्त अमेरिका जो है वो बड़ी भयानक बमबारी कर रहा है ईरान पर, उनके अंडरग्राउंड जो मिसाइल सिटीज हैं जहां पर स्टॉक पाल पड़ा हुआ है, उनकी नेवी है, उनकी बंदरगाहें हैं, बिल्कुल ईरान को माजूर और नकारा और तबाहाल किया जा रहा है। उनकी प्रोग्रेस की हर एक एक एफर्ट को रिवर्स किया जा रहा है, और ये सब सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि इसराइल जो है वो अपनी जो उसके एक्सपेंशनिस्ट मंसूबे हैं उसमें कोई रुकावट ना डाल सके। इसके बाद कौन होगा मुझे बताइए जो इसराइल को रोकेगा? तुर्की है ना, तुर्की एक बड़ी पावर है, लेकिन मैं आपको बता दूं जो सिस्टम ईरान का है ना वो सिस्टम किसी का नहीं है। वहां पर तुर्की में उर्दुगान है, उर्दुगान को हटाने में उनको 1 महीना भी नहीं लगना है, एक झटका लगना है। यहां ईरान तो एक पूरा सिस्टम है ना जो चल रहा है। आप देखें तमाम टॉप लीडरशिप गई, हमले फिर भी जारी हैं, फिर भी ईरान उसी सोफिस्टिकेटेड कोऑर्डिनेटेड तरीके से अटैक कर रहा है। तुर्की ऐसा लड़ सकता है? वहां पर तो वो आपको पता ना अपोजिशन के साथ मसला भी चल रहा है, उर्दुगान को फारिग करेंगे, अपोजिशन ले आएंगे। कतर की अपोजिशन कह रही है हम तो इब्राहिम अकॉर्ड करने के लिए तैयार हैं। कोई नहीं लड़ सकता इसराइल से, ठीक है ना। सिर्फ आर्मी पावरफुल नहीं है, आर्मी पावरफुल है, सिर्फ इससे फर्क नहीं पड़ता है। आइडियोलॉजी होनी चाहिए, आपका एक सिस्टम होना चाहिए, आपकी एक डायरेक्शन होनी चाहिए, और एक शख्स कुछ भी नहीं कर सकता। उर्दुगान अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। और गल्फ रियासतें ये कितनी ताकतवर हैं वो आपको बताइए, ठीक है। और मिस्र लड़ेगा और जॉर्डन लड़ेगा जाकर इसराइल से। तो इसलिए वो चुनकर ईरान को अपनी, ये वो ताकत है जो अमेरिका ने चीन के खिलाफ इस्तेमाल करनी थी अगर कभी आलमी जंग होती तो वो सारी की सारी अपनी ताकत लेकर ईरान के ऊपर आ गए हैं।
اور ابھی بھی ایران جب سسٹین کر رہا ہے. میں ٹرمپ کی سٹیٹمنٹ سب سے پہلے آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. ٹرمپ نے کہا کہ 4 ویکس جنگ چل سکتی. یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہمارے سامنے ایک ٹائم فریم آ گیا اور یہ امریکی پالیسی کا سب سے بڑا ڈیزاسٹر بھی ہے. 2 دن 4 دن 5 دن جنگ ہونا تھی, اب کہہ رہا ہے 4 ویکس چلے گی. دیٹ مینس کہ 4 ویکس تو پھر ان کو اب لگ رہا ہے کہ 4 ویک تو ایران سٹینڈ کر جائے گا. اچھا, اس کے بعد ان کو لگتا ہے کہ 4 ویک اگر ہم نے بمباری کی تو ایران کولیپس کر جائے گا. وہ بھی اب ان کی کیلکولیشن ہے. دیر از پاسبلٹی کہ شاید 4 ویکس کی بمباری ایران برداشت نہ کر سکے اور وہ کولیپس ہو جائے. دیر از پاسبلٹی, لیکن اگین یہ ان کی کیلکولیشن ہے. جو 5-7 دن کی بمباری کرنے کے لیے آئے تھے وہ اب جو ہے وہ 4 ویکس کے اوپر جا چکے ہیں. اور ٹرمپ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ مزید امریکی فوجی جب مارے جا سکتے ہیں. اس وقت امریکہ میں کھپ پڑی ہوئی ہے, شدید تنقید ہو رہی ہے. سب سے بڑا مسئلہ جو وہاں پر اٹھایا جا رہا ہے فار ایور وار کا, کہ یہ تو ہم فار ایور وار میں جا رہے ہیں. ٹرمپ نے اپنی زبانی کہا ہے مزید امریکی فوجیوں کی جانیں جا سکتی ہیں. یہ اب امریکہ میں ظاہر امریکہ اب اندر سے بھی ایک اپنی پوری بیٹل جو لڑ رہا ہے. اور ٹرمپ نے کہا جی یہ جو امریکی فوجی مارے گئے ان کا بدلہ لیں گے. کیا بدلہ لینا ہے؟ کوئی کسر چھوڑی ہے جو بدلہ لیں گے؟ سب کچھ تو کر دیا ہے اور کرتے چلے جا رہا ہے امریکہ اور اسرائیل, بدلہ کیا لینا ہے؟ اور کہتا ہے کہ سرنڈر کر دے, ایرانی فوج ایرانی پولیس سرنڈر کر دے, ان کی جان میں بخشی کر دوں گا. اس وقت دنیا کو بہت بڑی فرعونیت کا سامنا ہے. لیٹس سی کہ اب اور جو ملک لڑ رہا ہے, جو گلوبل ایروگینٹ پاورز کے ساتھ لڑ رہا ہے, بیانیہ بھی سارا اسی کے خلاف ہے. تو یہی اس دنیا کی سب سے بڑی تلخ حقیقت ہے کہ وہ گلوبل ایروگینٹ پاورز جن کی آپ کئی 100 سالہ پچھلی ہسٹری اٹھا کر دیکھیے, انہوں نے جو ہیومینٹی کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑے ہیں, اگر ان کے ساتھ کوئی ٹکرا گیا ہے تو بیانیہ بھی اس کے خلاف. تو یہ تلخ حقیقت. لیکن بہرحال میجورٹی آف دا پیپل جانتے ہیں کہ سچائی کیا ہے, ریالٹی کیا ہے. مین اسٹریم میڈیا جو بھی ادھر ادھر اینگلنگ دے کر چیزوں کو ٹویسٹ کرنے کی کوشش کرے, عام لوگ جانتے ہیں کہ ریالٹی جو وہ کیا ہے. اچھا, اب جناب علی یہ بہت ساری ہیڈ لائنز ہیں جو ٹرمپ بات کر رہا ہے کہ مزید کیجویلٹیز ہوں گی, ایونٹ کریں گے, یہ کریں گے. تو میں نے سادہ الفاظ میں آپ کے سامنے رکھ دیا. علی لرجانی نے پھر رسپونڈ کیا ہے. علی لرجانی نے کہا ہے کہ امریکہ فرسٹ سے بات شروع ہوئی تھی اور آج بات یہاں پر آ گئی ہے کہ مزید امریکی فوجی بھی مارے جائیں گے. ٹھیک نا. تو اسرائیل کی جنگ کے لیے امریکی فوجیوں کو یہاں پر جب وہ پے دا پرائس کروا رہا ہے ٹرمپ. اور ایرانین پیپل جب اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں, اور ایرانین آرمڈ فورسز جو ہیں انہوں نے جنگ کا آغاز نہیں کیا, ان پر انویژن ہوئی ہے. یہ باقاعدہ وہی انویژن ہے جو عراق پر کی گئی تھی اور جو افغانستان کے اوپر کی گئی تھی. اور یہ انہوں نے جب باتیں کی ہیں ٹرمپ کے جواب کے اندر. اب اگلی خبر یہ ہے کہ حزب اللہ جوائن کر گیا. اچھا, ایران کے حوالے سے انہوں نے یہ دیکھنا, ایران کے حوالے سے سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کتنی دیر ایران برداشت کر سکتا ہے, کتنی دیر ایران اپنے جو ریسورسز ہیں ان کو کتنی دیر بچا کے رکھ سکتا ہے. کیونکہ امریکہ اس وقت دھڑا دھڑ خوفناک, اتنی خوفناک کہ نہ لفظوں میں بیان کی جا سکتی ہے نہ امیجن کی جا سکتی ہے. جہاں پر بم گرتے ہیں B-2 بمبر سے 1000 kg 2,000 پاؤنڈ کے, اور پتہ نہیں کون کون سے بم ہیں جو گرتے ہیں, GBU-57 بنکر بسٹر بامز, تو جن پر گرتے ہیں بس وہی جانتے ہیں, ہم اس کو محسوس بھی نہیں کر سکتے. ہاں, آپ ذرا عراق کی ہسٹری پڑھ لیں, کابل کی ہسٹری پڑھ لیں. افغانستان پر جب بمباری ہو رہی تھی تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان کی شدت کیا ہوتی ہے. وی کین ناٹ امیجن. تو وہ بم گر رہے ہیں, انڈر گراؤنڈ میزائل سٹیز کو تباہ کیا جا رہا ہے, نیوی کو تباہ کیا جا رہا ہے. مطلب ایچ اینڈ ایوری تھنگ دے آر جسٹ ڈسٹرائنگ اینڈ ملبے کا ڈھیر بنا رہے ہیں ایران. ہر اس کی ترقی کا ایک ایک پہلو اس کو ریورس کر رہے ہیں کہ ایران بس کسی قابل نہ رہے. تو اب ایران کتنی دیر سسٹین کرے گا, اور ایران کیا اس ایبل ہو جائے گا کہ ان کو حملے روکنے پر مجبور کرے. لیکن ایران ایک چیز میں کامیاب ہوگا, یہ بات ذہن میں رکھیں, ان کے دانت ضرور ٹوٹیں گے, یہ بہت جلد یا پھر ہمیشہ کے لیے اگر ایران کامیاب ہوا, نہیں تو پھر کم سے کم اگلے کئی سالوں تک ان کی جرات نہیں ہوگی کسی اور پر حملہ کرنے کا. ایران کو اتنا ڈیمیج تو ضرور کرنے والا, اور اس کی کوشش یہ ہے کہ ان کے دانت ایسے توڑے جائیں کہ یہ پھر کسی اور قوم کے اوپر جا کر جب اس طرح سے بدماشی نہ کر سکیں جو ان کا سلسلہ چلتا چلا رہا ہے. حزب اللہ نے اٹیک کر دیا ہے, میزائل ڈرونز فائر کیے ہیں ناردرن اسرائیل کو خاص طور پر, اور حائفہ کو جب نشانہ بنایا گیا ہے. حزب اللہ آ گئی ہے, اور حزب اللہ نے کہا ہے کہ ہماری اسٹرانگسٹ سپورٹ ہے جب تک کہ ایبسلیوٹ اور کمپلیٹ وکٹری حاصل نہیں ہو جاتی. مکمل وکٹری تک ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں. اسرائیل نے دھمکایا, امریکہ نے دھمکایا, ریجن نے دھمکایا, لیبنیز گورنمنٹ نے دھمکایا, حزب اللہ آ گئی ہے. ٹھیک ہے, تو حزب اللہ موجود ہے, صحیح ہے, اور آ گئی ہے, اور وہ تیاری کر رہے تھے. خاص یہ جو تنظیمیں ہوتی ہیں
اپنے حساب سے انہوں نے آنا ہوتا ہے, اپنے حساب سے تیاری کرنی ہوتی ہے, اپنی اسٹرینتھ اپنی ویکنیسز ہوتی ہیں. آگے ہیں ایک فیصلہ کن جنگ لڑنے کے لیے, اور یہ بہت جلد بحیرہ روم کا جو محاذ ہے وہ سنبھالیں گے, آپ کو وہاں پر بھی ہم اپڈیٹ کریں گے. حزب اللہ نے بڑا اٹیک کیا ہے, اور اب یہ کئی طرفہ حملے, اور یمن بھی آپ کو نظر آئے گا. لیکن سب سے بڑی بات حزب اللہ آ گئی کتنے مہینے, اور ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں. اور اسرائیل نے بہت زیادہ بمباری لبنان کے اوپر شروع کر دی ہے, بیروت کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, انٹینس شیلنگ ہو رہی ہے. سویلین ایریاز کو آپ کو بتایا جیسے اسرائیل نشانہ بناتا ہے. کوئی 25-30 ٹاؤنز ہیں جہاں سے ایویکویشن کا آرڈر اسرائیل نے دیا ہے. لبنان سے لے کر ایران تک لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں, اور اسرائیل اور امریکی بم ان کے سروں کے اوپر گر رہے ہیں. مقصد کیا ہے؟ صرف اسرائیل کو ایکسپینڈ کرنا ہے, اور اس ریجن کو کسی جگہ نہیں چھوڑنا ہے کہ یہ اسرائیل کے سامنے اف بھی کر سکے. GCC کہہ رہا ہے کہ آپشنز ہمارے پاس ہیں, آپشن آن دا ٹیبل ہے ایران پر حملہ کرنے کے لیے, اور ایک بھی GCC ملک پر حملہ سب پر حملہ ہے. تو یہ اچانک نیٹو بھی بن گئے. اچھا, بحرین یہ کہہ رہا ہے کہ ان کی جو نیول پورٹ ہے اس کے اوپر اٹیک ہوا ہے. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں بڑی پرسین کے ساتھ, اگر ان کی بندرگاہیں بھی ہیں نا, تو مثال کے عمان کی بندرگاہ کے اوپر ایران نے اٹیک کیا. عمان کی بندرگاہ کا عمان کا معاہدہ ہے, یہ پورٹ استعمال ہوگی فار امریکی لاجسٹک سپورٹ کے لیے, اس لیے ایران نے وہاں پر جا کر اٹیک کیا. ایران پاگل ہے, مت ماری گئی ہے, عمان کے اوپر اٹیک کرے گا. تو اگر بندرگاہوں کے اوپر اٹیک ہو رہے ہیں, باقی فیسلٹیز پر اٹیک ہو رہے ہیں, ان کا کوئی نہ کوئی لینا دینا ہے امریکی ملٹری مشینری کے ساتھ, لاجسٹک سپلائی کے ساتھ. تو یہ بحرین کی پورٹ کے اوپر اٹیک ہوا ہے. دبئی کے اندر دوبارہ دھماکے جو سنے گئے ہیں. اچھا, اب میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ لڑ نہیں سکتے ہیں, اس کی بہت ساری وجوہات ہیں, لیکن 2-3 میں جلدی سے آپ کے سامنے رکھوں گا چونکہ ٹائم بہت شارٹ ہے, اور آگے ہم مزید اس کو بیان کرتے رہیں گے. 2-3 شارٹ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. نہ ان ملکوں کی فوج ہے, GCC کی ساری فوج ملائیں تو بھی IRG سے جب کم بنتی ہے. اور اس میں اگر آپ ان کی ساری ان کی سیکورٹی اور ان کی سارا فریم ورک دیکھیں, یہ ہیں کیا, یہ ملک کیا ہیں, یہ ان کی طاقت کیا ہے, ان کی کیپیبلٹیز کیا ہیں, انہوں نے یہ جو ساری ترقی آپ کو نظر آتی ہے, ساری دولت کمائی ہے, کیا ہے یہ دولت, کہاں سے آئی ہے؟ آئل سے آئی ہے. اور دوسری چیز یہ, ان کے ارد گرد جنگیں ہو رہی تھی, افریقہ میں, ویسٹ ایشیا میں, ساؤتھ ایشیا میں, افغانستان کی جنگ ہو رہی ہے, عراق کی ہو رہی ہے, شام کی ہو رہی ہے, لیبیا کی ہو رہی ہے, افریقہ کی ہو رہی ہے. تو انہوں نے اپنے آپ کو درمیان میں اسٹیبلش کیا کہ وی آر سیف ہیونز, ہم سب سے سیکیور ہیں. تو ان کا سب سے بڑا امیج ہی یہ تھا کہ وی آر دا سیف ہیونز. تو سب پیسہ اٹھا کر ادھر آ گئے, اور جو جنگوں میں منی لانڈرنگ یہ وہ کر کے, افریقہ میں جو آپ کو بتایا سونا نکالا جا رہا ہے, ڈائمنڈ نکالا جا رہا ہے, اس کی ٹرانزیکشن بیچنا سب کہاں پر ہو رہا ہے, سب وہاں کی ایلیٹ اپنا پیسہ کہاں پر رکھ رہی ہے. تو وہ پیسہ ادھر آ گیا. مزید یوکرین کی جنگ چھڑی, وہ سارا پیسہ بھی یورپ والے, رشیا والے اٹھا کے ادھر آ گئے. سو دے ور دا سیف ہیونز. سیکورٹی کے حوالے سے ان کی بے مثال سیکورٹی تھی, ترقی بہت اچھی ہے. ان ملکوں کو اس حوالے سے ہر حوالے سے اپریشیٹ کرنا چاہیے. لیکن انہوں نے جو سب سے بڑی غلطی کی, اور آج ریجن اس نہج پر پہنچا ہے, وہ یہ کہ ادھر جنگیں ہو رہی ہیں, اس کا منافع ان کو جا رہا ہے. امریکہ کو کھلی چھوٹ دے کر بیٹھے ہوئے ہیں, ان جہاز جہاں سے اڑنے ہیں اڑیں اور جا کر بمباری کریں. اپنی انٹرنل ایکسٹرنل سیکورٹی سب امریکہ کے حوالے آؤٹ سورس کر دی ہے. پھر وہ جو پیسہ آیا اس سے ٹریلینز آف ڈالرز کے ویپن جب امریکہ سے خریدے, اور خود بیٹھے ہوئے ہیں, خود یہ کیا پروڈیوس کرتے ہیں, فوڈ ان کا باہر سے آتا ہے. ان کے پاس جب وہ پینے کا پانی نہیں ہے, ایک جھیل نہیں ہے وہاں پر, اور یہ پینے کا پانی ان کا باہر سے آتا ہے. اور خاص طور پہ جب وہ انہوں نے سمندروں کے اوپر جو پلانٹس لگائے ہوئے ہیں, وہاں سے پانی ریسائکل ہوتا ہے. ان کے پاس پانی کی سٹوریج نہیں ہے, اور یہ اتنے سافٹ ٹارگٹس ہیں, یعنی کہ یہ پلانٹس ہیں. اور پاور سٹیشن کی سن لیں, ان کے جو گریڈ سٹیشنز ہیں, سارا ان کا نظام ان کے اوپر چل رہا ہے. گریڈ سٹیشنز ہٹ ہوئے, کتنا سافٹ ٹارگٹ ہیں, ان کا سارا نظام بیٹھ جائے گا. وہ 100 منزلہ عمارتیں ہیں, لفٹیں بند ہو گئی, لوگ لفٹوں میں پھنسے ہوئے ہیں. اگلی بات سنیے, سب سے امپورٹنٹ بات, ایرانیز نے لڑنا ہے ایران کے لیے, ٹرکش نے لڑنا ہے ٹرکی کے لیے, پاکستانیوں نے لڑنا ہے پاکستان کے لیے. ان کے جو لوگ آئے ہوئے ہیں 90% باہر کے لوگ ہیں, ان کے پاس نیشنلٹی نہیں ہے. وہ جہاں پر رہ رہے ہیں ان ملکوں میں, ان ملکوں کے وہ نہیں ہیں, وہ اپنے ملکوں کے ہیں, کیونکہ ان ملکوں نے ان کو نیشنلٹی نہیں دی ہے. کیوں نہیں دی ہے یہ الگ بحث ہے. لیکن وہ لوگ یہاں پر مزدوری کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں, کام کرنے کے لیے آئے, روزگار. ایک ایلیٹ کلاس ہے, اس کے معاملات میں نے آپ کو بتا دیے ہیں, ادھر سے پیسہ آیا, ادھر سے آیا, جیسے معاملات چل رہے ہیں. جو نچلا طبقہ ہے وہ کیسے وہاں پر رہتا ہے آپ کو پتا ہے, جو رہ رہے ہیں ان کو بڑے اچھے طریقے سے پتا ہے. 90% پاپولیشن باہر کی ہے. یہ اپنی ایک جو پراپر نیشنل فوج ہوتے ہیں وہ بنا نہیں سکے ہیں. ان کو جا کر کرنا ہے حملہ ایران پر, پھر تو یہ ڈائریکٹ ایران وار میں چلے جائیں گے.
اور یہ لڑ سکتے ہیں؟ امریکہ تو لڑ رہا ہے نا بھائی، ان کے جہاز بمباری کر لیں گے جا کر ایران پر، اور اس کے بعد اگر ایران کے میزائل آئے باقی ٹارگٹس پر تو پھر یہ کیا کریں گے؟ جو میں نے آپ کو اتنی سینسٹیو چیزیں بتائی ہیں. اور اسٹریٹ آف ہرموز بند ہو گیا تو ان کی ہر چیز بند ہو گئی، سب باہر سے آتا ہے کھانا، ادھر تو کوئی کھیت کھلیان ہے نہیں، وہ تو سب کچھ باہر سے جا رہا ہے، ساری کھانے پینے کی چیزیں باہر سے جا رہی ہیں، اتنے یہ سینسٹیو ہیں. تو ان کو اس سازش سے نکلنا چاہیے، امریکہ کو مجبور کریں کہ جنگ روکی جائے، بجائے یہ کہ اب خود چڑھ دوڑیں ایران کے اوپر. یہ ایران سے نہیں لڑ سکتے. ایران تو ویسے بھی اب پتہ نہیں وہ بچتا ہے نہیں بچتا، اس کی بقا کیا ہے، وہ ایز اے اسٹیٹ سروائیو کر سکے گا یا نہیں کر سکے گا، وہ تو اپنی ایک فیصلہ کن جنگ لڑ رہا ہے. انہوں نے اب بھی اپنا حصہ ڈالنا ہے اور تاریخ میں اپنا نام لکھوانا ہے ٹرمپ اور نتنیاہو کے ساتھ. تو جس نے لکھوانا ہے شوق سے لکھوائے، لیکن اس کے بعد معاملات بہت خراب ہو جائیں گے. پھر ایران باقی ٹارگٹس کو بھی ہٹ کر سکتا ہے. اور پھر آئل انفراسٹرکچر ہے، بہت سینسٹیو بات ہے. ان ملکوں کو وٹس ایور جو ترقی کر رہے ہیں کرتے رہیں، جو انفراسٹرکچر بنانا ہے بناتے رہیں، جو بھی ان کا اکنامک فریم ورک ہے، جو بھی سیکورٹی فریم ورک ہے، جو رکھنا ہے رکھیں، لیکن اس سے دوسرے متاثر نہیں ہونے چاہیے. یعنی امریکہ کو کھلی چھوٹ دے دی. اور یہ جو انہوں نے سارا ویپن خریدا نا، یہ ایران ہی کے خلاف خریدا ہوا ہے کہ ایران سے لڑنا ہے. امریکہ نے بھی کہا ایران سے لڑوائیں گے، مطلب ایران کے خلاف یہ دفاع کے لیے ضروری ہے جو ہم نے ٹریلینز آف ڈالرز آپ کو دیے. سب سے امپورٹنٹ چیز جو امریکہ نے کرنی تھی، ان ملکوں کو جنگ سے بچانا تھا. کوئی بھی ایسا اقدام نہیں اٹھانا تھا کہ جس میں جنگ ان کے ملکوں میں پھیل جائے. یہ کرنا تھا امریکہ نے. جان بوجھ کر اس نے ایران پر حملہ کیا. اس کو بہت اچھے طریقے سے پتا تھا کہ ایران بیسز پر اٹیک کرے گا اور اس کے بعد کیا رزلٹ بنے گا، یہ امریکہ کو بہت اچھے طریقے سے پتا تھا. ان کو اس سازش کو پہچاننا چاہیے. نہیں پہچاننا تو پھر اب مرضی ہے. دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اب حالات سب قابو سے نکل چکے ہیں. کسی کے ہاتھ میں اب کچھ بھی نہیں، حالات بے قابو ہو چکے ہیں. ایران کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے، جو ان کے ساتھ ظلم زیادتی اور جبر کیا گیا ہے، دھوکہ دیا گیا ہے، ان کی لیڈرشپ کو جب وہ نشانہ بنا دیا گیا ہے. ہسپتالوں اس وقت تہران میں ہسپتال کے اوپر جو اٹیک ہوا ہے، بہت خوفناک بمباری ہو رہی ہے. تو ایران نے کہا ہے کہ ہمارے دفاع کی جو وہ کوئی حد نہیں ہے. اور جو میں بات کر رہا تھا نا کہ ان کی سینسٹیوٹی کی، برطانیہ نے 2 لاکھ اپنے شہری جو وہ یہاں سے نکالنا شروع کر دیے ہیں. 2 لاکھ پیپل یہاں سے نکالنا شروع کر دیے. وہ برطانیہ ہی کے جو نیشنلز ہیں انہوں نے ریکویسٹ کیا کہ ہمیں یہاں سے نکالیں. نہ یہاں پر کوئی بنکر ہے، نہ کوئی سیفٹی ہے. اور میں نے بتایا کہ وہ باہر سے آئے ہیں کام کرنے کے لیے آئے ہیں، کوئی نیشنلٹی نہیں ہے. یورپ میں بھی جو یہاں سے لوگ جاتے ہیں ان کی نیشنلٹی ہو جاتی ہے، وہ وہاں کے لوگ ہو جاتے ہیں. وہ پھر کل کو جنگ بھی لڑنی پڑی تو وہ اسی ملک کا حصہ بن کر جو وہ لڑیں گے، فوج میں جاتے ہیں، جو بھی معاملہ ہے. یہاں پر ایسا سسٹم نہیں ہے. وہ کیوں نہیں ہے وہ ایک الگ بحث ہے. وہ اچھا ہے وہ برا ہے الگ بحث ہے. لیکن میں سینسٹیوٹیز اور کمزوریاں بتا رہا ہوں. ان کو یہ سوٹ نہیں کرتا ہے کہ یہ ایران پر حملہ کریں. ان کو اس سازش کو پہچانا چاہیے کہ امریکہ نے جان بوجھ کر اسے پتا تھا کہ یہ حالات بنیں گے. اب یہ جو کہہ رہے ہیں نہیں ہماری بیسز تو استعمال ہی نہیں ہو رہی، او بھائی چھوڑ دیں اس بات کو. بیسز استعمال ہو رہی ہیں، اور یہ بیسز اگر نہ ہوتی تو ایران پر حملہ ہی نہیں ہو سکتا تھا. امریکی ملٹری مشین آپریٹ، اگر اس وقت یورپ سے تو جہاز نہیں اڑ رہے، ٹھیک ہے، یورپینز اگر اپنی بیسز امریکہ کو نہ دیتے تو امریکہ کے جہاز پہلے یورپین بیسز پر آتے ہیں پھر مڈل ایسٹ میں آتے ہیں. تو یورپین بیسز نہ ہوں تو امریکہ مڈل ایسٹ میں اور ایشیا میں اپنے آپریشن سر انجام نہیں دے سکتا. اس بات کو چھوڑ دیں. یہ بات ہی عجیب ہے کہ جی جہاز یہاں سے نہیں اڑ رہے. اس وقت تو پھر یورپی بیسز سے بھی جہاز نہیں اڑ رہے. لیکن کیا کہ وہ ڈائریکٹ اس میں حصے دار ہیں. جو یہاں پر بلڈ اپ اور پوزیشننگ کی گئی ہے، ریڈارز ہیں، لاجسٹک سپلائی ہے، اس میں اگر یورپین بیسز نہ ہوں، امریکہ وہ اتنے 1000 کلومیٹر دور یہاں ایشیا میں آپریشن کر ہی نہیں سکتا اگر یورپین بیسز نہ ہوں. تو اسی طرح اگر مڈل ایسٹ کی بیسز نہیں ہے تو امریکہ نے جہاز کہاں پر لا کر کھڑے کرنے تھے، پھر لا کر کھڑے کیے، انٹیلیجنس کی، پھر ان کو نکال کر دوسری جگہ پوزیشن کر دیا. تو اب فرانس نے ایئر کرافٹ کیریئر جو وہ موو کر دیا ہے. برطانیہ، جرمنی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے انٹرسٹ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے آئے. ایران نے 9th ویو جب وہ فائر کی ہے، 9th ویو، انبلیویبل لڑائی یہ ایران جو اس وقت لڑ رہا ہے اور ایران پر یہ جنگ مسلط ہوئی ہے. ڈائریکٹر جو ہے وہ آرمڈ فورسز کمانڈر کا، یہ پہلی بار کوئی اسرائیلی کمانڈر جب وہ مارا گیا فار دا ویری فرسٹ ٹائم. اور ڈائریکٹر آف دا آرمڈ فورسز کمانڈر یہ وہاں پر ہٹ ہوا ہے. اور امریکی بیسز اور اسرائیل پر یہ 9th ویو جب وہ لانچ کی جا رہی ہے. کلسٹر میزل جب ایران نے استعمال کیے ہیں، سینٹر آف اسرائیل کے اوپر فائر کیے جا رہے ہیں. تل اویو میں شارپنرز گرے ہیں. ایک میزائل پینیٹریٹ کرنے سے 12 اسرائیلی جو ہیں وہاں پر مارے گئے ہیں. تو یہ جناب علی اس وقت کی صورتحال ہے. تیزی کے ساتھ ہم نے چیزیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی. ابھی بہت بھرمار ہے ڈیولپمنٹس کی، وہ ہم تیزی کے ساتھ آپ کے سامنے جب رکھتے چلے جائیں گے. لیکن یہ وہ حقائق ہیں جن کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. یہ بڑے ننگے، بڑے تلخ، بڑے حساس اور سیدھے حقائق ہیں
جنگ مسلط ہوئی ہے ایران پر، مقصد اس کو تباہ کرنا ہے تاکہ اسرائیل کے خلاف کوئی کھڑا نہ ہو سکے. اور اس کے بعد باری ترکی کی بھی ہے، وہ نشانہ پاکستان بھی ہے. پاکستان پر وہ ڈائریکٹ اٹیک نہیں کریں گے تو اندر سے ڈسٹیبلائز کرنے کی کوشش کریں گے. سو سب کو ویجیلنٹ رہنا چاہیے اور اس سازش کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے، ایران کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. سب کو یہ وقت کی ضرورت ہے. یہ تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا، ہم نے رائے ضرور آگاہ کریں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.